بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں، میرے نوجوان بھائیوں اور دوستوں، اور اسٹیج پر قابل تعظیم ہمارے علماء کرام، میں کوئی تقریر کرنے کی غرض سے یہاں پر نہیں بیٹھا ہوں، کیونکہ وقت بہت قلیل ہے۔ بس چند لمحہ کچھ باتیں آپ کے سامنے ہم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الگ الگ مناسبت سے دو شعر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب گلستہ کو خوں کی ضرورت پڑی، جب گلستہ کو خوں کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی۔ اب ہم سے کہتے ہیں یہ اہل چمن، یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ آج ملک کے اندر ہمارے اور آپ کے ساتھ کیا رویہ برتا جا رہا ہے، اس بات سے ہم سب واقف ہیں۔ اٹھائیے تاریخ کو اور تاریخ کی ہسٹری کو پڑھیے اور تاریخ کی ہسٹری کو دیکھیے۔ سب سے زیادہ جنہوں نے اپنے سروں کو اس ملک کے لیے قربان کیا ہے وہ ہماری قوم ہے، وہ ہماری قوم ہے۔ 1200 کی تاریخ دیکھیے، 1300 کی تاریخ دیکھیے، 1400 کی تاریخ اٹھائیے، 1500 کی تاریخ دیکھیے، 16 اور 17 اور 1800 کی تاریخ دیکھیے۔ 1832 کے اندر بہت بڑا یدھ ہوا تھا، اس کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، صفحہ ہستی کو کھنال کر کے دیکھیے، کس قوم نے سب سے زیادہ اپنا خون بہایا ہے۔ اس ملک کے اندر امن و شانتی قائم کرنے کے لیے، اس ملک کے اندر امن و شانتی برقرار رکھنے کے لیے، یہاں سے لے کر کے سب سے زیادہ جو انگریزوں کے مقابل رہے ہیں، تاریخ اٹھا کر پڑھیے کنہوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا ہے۔ اور تاریخ میں کوئی نہیں ہے، صرف یہی قوم ہے۔ 1857 ہم سب کو معلوم ہے، ہمارے مدرسوں اور کالجوں کے اندر پڑھنے والے ہم طلبہ یہی سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا یدھ اور مہا یدھ 1857 کے اندر ہوا، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ نہیں، 1857 سب سے بڑا مہا یدھ نہیں ہے، اس سے بڑا مہا یدھ 1832 کا ہے۔ اٹھا کر دیکھیے، تنہا مسلم قوم نظر آئے گی۔ 1857 میں بھی اکثریت ہمارے مسلمانوں کی ہے۔ 1857 کے بعد ہسٹری اٹھا کر دیکھیے، تب کہیں پر جا کر برادران وطن کچھ نہ کچھ ہماری صفوں کے اندر شامل ہوئے ہیں۔ آج پورے ملک کے اندر سب سے زیادہ جو نام ہوتا ہے ملک کی آزادی کے لیے، ہمارے مدرسوں کے اندر بھی، ہمارے کالجوں کے اندر بھی، ہماری یونیورسٹیوں کے اندر بھی، ہماری دکانوں کے اندر بھی، ہمارے آفسوں کے اندر بھی جو پروگرام رکھا جاتا ہے، ہمارے پروج، ہمارے بڑے، ہمارے طالب علموں کو بتاتے ہیں، انہیں بھی دو چار نام یاد ہوتا ہے۔ ایک مولانا ابوالکلام آزاد، ایک مولانا جوہر علی، بس ایک مولانا حسین احمد مدنی، ان کے علاوہ کسی اور کو تاریخ معلوم نہیں ہے۔ پتہ ہے آپ کو، جامع مسجد کی دیواروں سے لے کر چاندنی چوک کی دیوار تک، اور شاملی کا میدان اور ان کی گلیوں اور ان کے روڈوں اور ان علاقوں کو زمین اور زمین کے ذروں سے جا کر پوچھئے کہ کنہوں نے سب سے زیادہ بلیدان دیا ہے، کنہوں نے سب سے زیادہ اپنے خون کو بہایا ہے۔ یہ ہندوستان کی سرزمین کا ذرہ ذرہ اس بات کی گواہی دے گا، ہم پورے ذرے کے ذرے اس مسلم قوم کی خون، ان کے پسینے، ان کی ہمت، ان کی جرأت کی گواہی دیں گے۔ یہ ترنگا نظر آتا ہے ہمیں اور آپ کو، اس کے اندر لال رنگ بھی ہے، جو ہے سفید رنگ بھی ہے، ہرا رنگ بھی ہے۔ کبھی ہم نے اور آپ نے غور کیا اس کے اندر سرخ رنگ کیوں ہے، اس کے اندر سفید رنگ کیوں ہے، اس کے اندر ہرا رنگ کیوں ہے؟ ہم میں سے اکثروں کو یہ معلوم ہے چونکہ اس ملک کے اندر ہندو بھی رہتے ہیں، ہندو بھی بستے ہیں، اس لیے لال رنگ ہندو کی نشانی
निशानी है। इस मुल्क के अंदर यहूदी भी बसते हैं, इस मुल्क के अंदर ईसाई भी बसते हैं। ये सफेद रंग ईसाइयों की निशानी है। ये यहूदी जो है, ये यहूदियों की जो पहचान है सफेद रंग। और चूंकि इस मुल्क के अंदर मुसलमान भी रहते हैं, मुसलमान भी बसते हैं, मुसलमान भी जिंदगी गुजारते हैं, इसलिए उनकी पहचान ये हरे रंग से हम और आप समझते हैं, यही जानते हैं हम और आप। नहीं मालूम हकीकत हमें और आपको पता है सुर्ख रंग क्यों है, ये सफेद रंग क्यों है, इसके अंदर हरा रंग क्यों है। हम सबको मालूम है इस मुल्क के अंदर किसकी हुकूमत चल रही थी। 850 साल, ये 950 साल तक इस रुए जमीन के ऊपर तन्हा मुस्लिमों की हुकूमत रही है। हमारा परचम लहरा करता था, हमारा उरूज था, हमारा मकाम था, हमारी हैसियत थी। पूरी दुनिया हमारे सामने घुटने टेकी हुई थी, हमने अपनी हकीकत को भुला दिया। ये शेर हमें चीख चीख कर कहता है, ए मुस्लिम की बच्चियों, ए मुसलमानों के बच्चे, ए नौजवानों, नहीं तेरा नशोमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशोमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर। अरे तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। तुम्हारा मकाम क्या सिर्फ दुनिया के अंदर कानों के अंदर बालियों रहने का रह गया है? क्या तुम्हारी हैसियत रह गई है तुम मोहल्लों के अंदर नाच करके दिखा दो? क्या तुम्हारी हैसियत यही रह गई है तुम अपने हेयर स्टाइल को बदल लो? क्या तुम्हारी हैसियत यही रह गई है तुम अपने हाथों के अंदर कड़ा डाल लो? तुम्हारी हैसियत यही रह गई है तुम मोबाइलों के अंदर पड़े रहो? तुम्हारी हैसियत यही रह गई है तुम अपने नौजवान बहनों के पीछे पड़े रहो? तुम्हारी हैसियत रह गई है तुम मोहल्लों के अंदर, तुम गांव के अंदर, तुम माशरे के अंदर फितना बर्पा करते रहो? क्या यही तुम्हारी हैसियत है? नहीं नहीं, तुम बाहर निकलो, तुम सोचो, तुम देखो क्या तुम्हारा मकाम था, क्या तुम्हारा उरूज था, क्या तुम्हारी हैसियत थी। आलम इस्लाम की तारीख को खंगालो। अरे तुम तो और कौम ऐसी कौम हो, उस जैसा कौम आज तक इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ है। तुम्हारी हैसियत थी। ये बेरिया नसी, ये मासूम बच्चे आज जिन्होंने प्रोग्राम पेश किया है, इतना लाजवाब प्रोग्राम, किसी ने तकरीर की, किसी ने नात कही है और किसी ने अपने अपने अंदाज में इतनी शानदार बातें पेश की है। उनको हम और आप मामूली समझते हैं। ये वही बच्चे हैं जो रोडों पर खेलते रहते थे, ये वही बच्चे हैं जो गलियों में और मोहल्लों में ऐसे ही घुमा करते थे। आज उन बच्चों के अंदर इतनी हिम्मत है, उन बच्चों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, उन बच्चों के अंदर इतनी आरज़ू तमन्ना है, वो स्टेज पर खड़ा होकर के अपने असातिज़ा किराम के सामने, अपने उलमा की मौजूदगी में, अपने बड़े और पुराना दादा नाना के सामने रहते हुए इतनी जबरदस्त तरीके से उन्होंने बात कर ली। उनकी ये सलाहियत जो इस बात को बता रही है, क्या बता रही है? इस बात को बता रही है कि मैं मिटा हुआ नहीं हूँ, मेरी हैसियत है, हमारे सीनों के अंदर आग है। हाँ, शर्त यह है कि कोई निखारने वाला पैदा हो जाए, शर्त यह है कोई आए हमारी सलाहियतों को समझे, हमारे दिलों की भड़ास को समझे, हमारे दिलों के अंदर क्या चल रहा है, हमारे दिलों के अंदर क्या तमन्ना है, आए कोई समझे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भेजा इस मदरसे के जरिए। अल्लाह ने इन बच्चों को जो उनकी तमन्ना थी, जो उनकी आरज़ू थी, जो उनका हौसला था, जो उनकी हिम्मत थी, जो वो बहुत दिनों से अपने सीनों के अंदर समेटे हुए थे, अपने दिलों के अंदर बिठाए हुए थे, उन्हें वक्त नहीं मिल रहा था, उन्हें वो स्टेज नहीं मिल रहा था, उन्हें वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था कि वो आकर अपनी सलाहियत को निखार सके, अपनी सलाहियत को उजागर कर सके। आज मौका मिला है, आपको उन बच्चों ने दिखाया कि देखो उनके सीनों के अंदर क्या मौजूद है। हम और आप ये समझते हैं ये बच्चे ऐसे मामूली बच्चे हैं। हम YouTube पर सर्च करते हैं, आलम इस्लाम से कहीं खबर आती है, हमें नाज होता है वहाँ बच्चों के अंदर क्या सलाहियत है, वहाँ फुला के अंदर क्या कॉन्फिडेंस है। नहीं नहीं मुसलमानों, हमारे और आपके बच्चे जो देहात के अंदर जिंदगी गुजारते हैं, जो मोहल्ले के अंदर जिंदगी गुजारते हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं है, जिनको बोलने तक नहीं आता है, उनके अंदर भी बड़े सलाहियत है, उनके दिलों के अंदर भी बहुत कुछ छुपा हुआ है। बस शर्त यह है हम और आप उनकी कदर करें। जब उनकी कदर करेंगे
اور حوصلہ افزائی کریں گے وہ خود بخود وہ چیزیں صبر کر اور سچ کر ہمارے اور آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ اس لیے یہ جو معصوم بچے ہمیں اور آپ کو نظر آتے ہیں، یہ چٹائیوں پر بیٹھے ہوئے یہ بچے بہت قیمتی ہیں۔ ہمیں اور آپ کو ہماری نگاہوں میں ایسا لگتا ہوگا یہ جو بچے بڑے حقیر سے بچے ہیں، نہ لباس ان کا صحیح ہے، نہ چہرہ ان کا صحیح ہے۔ یاد رکھیے ہم اور آپ جو اس ملک کے اندر صحیح سلامت ہیں، انہی بڑیا نشینوں کی وجہ سے ہیں، انہی علماء کی وجہ سے ہیں، انہی کے شفاف کرتوں کی وجہ سے ہیں۔ اگر یہ ہندوستان میں موجود نہ ہوتے، آج ہم اور آپ ہندوستان میں موجود نہ ہوتے، ہمارا اور آپ کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس ترنگے کے اندر 3 رنگ نظر آتا ہے۔ پہلا رنگ لال ہے، اور دوسرا رنگ سفید ہے، اور تیسرا رنگ ہرا ہے۔ اس رنگ کے اندر کیا خصوصیت ہے، یہ ترنگا ہمیں کیا پیغام دیتا ہے، ہمیں اور آپ کو وہ سمجھنا چاہیے۔ ترنگا بس اس بات کو کہہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ دیکھیے اس ترنگے کے اندر ایک رنگ لال ہے۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے پروجوں نے، ہمارے پرکھوں نے جو قربانیاں دی تھی، اپنی گردن کو کٹایا تھا، اپنے خون کو بہایا تھا، یہ ہمارے پروجوں کی خون کی نشانی یہ لال رنگ ہے۔ یہ ہمارے پرکھوں کی اور ہمارے ویروں کی خون کی نشانی یہ سرخ رنگ ہے۔ تو پتہ چلا ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے بہت خون بہایا ہے اس ملک کو صحیح سلامت رکھنے کے لیے، اس ملک کو بچانے کے لیے۔ یہ رنگ یہ شہادت دے رہا ہے ترنگا کا سب سے پہلا رنگ۔ جب ہمارے بزرگوں نے اس ملک کے اندر اپنی گردنیں کٹوائی تھی، اپنا خون بہایا تھا اور اپنے آپ کو فنا کر دیا تھا، ان کی نیت میں کوئی فتور نہیں تھا، ان کی نیت میں کوئی دولت کرنا یا حکومت پر قبضہ کرنا ان کی نیت نہیں تھی، بلکہ ان کا اخلاص صاف، ان کا اخلاص اتنا پاکیزہ تھا۔ یہ سفید رنگ یہ اس بات کو بتا رہا ہے، ہمارے بزرگوں کی سادگی کو اور ہمارے بزرگوں کے اخلاص نیت کو، ہمارے بزرگوں کی اخلاص نیت کو اگر دیکھنا ہے، یہ ترنگا کا دوسرا رنگ سفید ہے۔ اس طریقے سے اخلاص میں پاکیزگی تھی، یہ سفید رنگ اسی کی جانب اشارہ ہے۔ اور تیسرا رنگ جو ہے یہ ہمیں اور آپ کو نظر آتا ہے، یہ ہرا رنگ۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے ویروں نے، ہمارے پروجوں نے جو قربانیاں دی تھی، ان قربانیوں میں ہمت بھی تھا، جوش بھی تھا، حوصلہ بھی تھا۔ ہمارے بزرگوں کی جوش، ان کی امنگ، ان کی ہمت اور ان کی جرت کی نشانی یہ ہرا رنگ ہے۔ تو پتہ چلا اگر ہم اور آپ اس ملک کے اندر امن و امان کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، امن و شانتی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر خون بہانے کا جذبہ بھی ہونا چاہیے، اخلاص نیت بھی ہونی چاہیے، اور ساتھ ساتھ ہمت بھی ہونا چاہیے، حوصلہ بھی ہونا چاہیے اور جرت بھی ہونا چاہیے۔ یہ تینوں چیزیں ہوں گی، پھر ہمارے ملک کے اندر امن و امان قائم ہوگا، امن و شانتی قائم ہوگی، اور پھر ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ رکھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں کہی گئی ان باتوں پر ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔